ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے تقریباً گزشتہ 10-15 سالوں میں متعدد انکوائریز ایف آئی اے نے رجسٹرڈ کی، لیکن کبھی بھی کسی بھی انکوائری کو کبھی بھی ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں کیا گیا. یہ پہلا واقعہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی گئی، اور اس میں ایک ایسے افسر کو جو مبینہ طور پر جس کی شہرت اچھی ہے اور جو کہ اس ادارے میں کرپشن اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف رکاوٹ بنا ہوا تھا، اسے گرفتار کیا گیا. ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی طرف سے ایک نیگلیجنس بہت زیادہ جو سامنے آئی کہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایک مراسلہ جاری کر دیا کہ مضر صحت کالا چنا جو کراچی پورٹ پہ تھا اس کی کلیئرنس کے لیے جعلسازی کی جا رہی ہے، جس کے بعد وہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کروا دی. اس کی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے کچھ ایسے افسران جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں، جس سے ایک آپ کو ایک نیا جو ہے وہ اسکینڈل ہمیں جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چھالیہ کی اسمگلنگ کا جو ایک وہ پورا نیٹ ورک الرٹ کیا جس میں کسٹم کے زیادہ تر افسران شامل تھے. تو اس وقت ڈائریکٹر کوارنٹائن سہیل شہزاد تھے، لیکن ان کا فوری طور پہ تبادلہ کر دیا. 118 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کراچی پورٹ پر جو ایف آئی اے اینٹی کرپشن چھالیہ کے 118 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے جو مقدمے میں 5 کا جو نوٹس ہوتا ہے اس کے تحت. محسن اور یاسین ایک کا بزنس جو ہے وہ انڈونیشیا میں اور ایک کا بزنس جو ہے وہ سری لنکا میں، تو ان کی کوئی 20 کروڑ روپے جو ہے وہ واجب الادا ہے مثلا انہوں نے دینے ہیں. عمران نورانی نے ان دونوں پارٹیوں کو، جتنے بھی انٹامولوجسٹ ہیں وہ سب کانٹریکٹ بیسس ہیں، تو جتنے کانٹریکٹ بیس پہ جو آتے ہیں یہ رشوت وصول کرتے ہیں اور جو ہے وہ چھالیہ کی جو رپورٹ ہے اس کی غلط بنا کے اس سے رشوت وصول کرتے ہیں. کوئی اسٹیک نہیں ہے. جب یہ ماضی میں بھی یہی حرکات رہی ہیں کہ جب 2 کنٹینر یہ پورٹ سے کلیئر کرواتے تھے اور اس کی آڑ میں 20 کنٹینر جو اسمگل شدہ ہوتے تھے اس کو ساتھ مرج کر کے اور ڈاکومنٹ میں جعلسازی کر کے پھر وہ مختلف فیکٹریوں کو مہیا کیا جاتا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. آج ہم آپ کو ایک بہت ہی گمبھیر سازش جیسے کہیں گے کہ ایک بہت ہی پاکستانی شہریوں کو ایک غیر مضر صحت آسٹریلیا سے درآمد شدہ مضر صحت کالے چنے کی پاکستانی مارکیٹ میں رمضان سے پہلے پھیلانے کی سازش جو ناکام ہوئی ہے، جس میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ایک جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے جس کا مقصد جو بنیادی طور پہ پاکستان میں درآمد اور برآمد کی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء پہ این او سی دیتا ہے اور ان کے مضر صحت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. اس ادارے کی جانب سے تقریباً 2 سال قبل آسٹریلیا سے درآمد کیا جانے والا کالا چنا جس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کلو گرام سے زائد ہے، جو کہ کراچی پورٹ پر گزشتہ 1.5 سال سے پڑا ہوا تھا مضر صحت ہونے کی وجہ سے، اور اس کو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کلیئر نہیں کیا جا رہا تھا. اس کو جعل سازی کے ذریعے رمضان کی آمد سے پہلے کلیئر کرانے کی کوشش کی گئی، اور جس کے نتیجے میں ایف آئی اے نے انٹریپ کیا اور ایف آئی اے نے اپنی کارروائی میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سمیت 2-3 افراد کو گرفتار کیا. نائب صاحب، اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں اور کیا آپ بتانا چاہیں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے 1 جنوری 2024 کو ایک کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے. مثلا کارروائی اس طرح اس میں ہوا ہے کہ 1 جنوری 2024 کو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی طرف سے این او سی ایک کراچی پورٹ کے لیے جاری کیا گیا، جس میں 5 کنٹینر جو آسٹریلیا سے درآمد کیے گئے تھے اکتوبر 2022 میں، جس میں کالا 2022 یعنی تقریباً 1.5 سال تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، اور آسٹریلیا سے درآمد کیے گئے تھے کالے چنے. اور وہ کالے چنے جو ہے وہ ہولڈ تھے کراچی پورٹ پر ہی، تو ان کی کلیئرنس نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ان کی این او سی کے حوالے سے معاملات تھے کہ مثلا وہ مضر صحت تھے اور بہت زیادہ ان کی جو ہے حالت بہت زیادہ خراب تھی، یعنی وہ ہیومن کنزپشن کے لیے وہ فٹ بالکل، وہ ایون جانوروں کے لیے بھی وہ فٹ نہیں. اچھا، جانوروں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بہت انتہائی زہریلا وہ آئٹم تھا. لیکن 1 جنوری 2024 کو اس میں ایک این او سی جعلسازی تیار کی گئی اور اس کی کلیئرنس 12 جنوری 2024 کو ڈائریکٹر کوارنٹائن سے لی گئی. اور ڈائریکٹر کوارنٹائن جو اس وقت قاسم کاکڑ ہے، جو گزشتہ 1.5 ماہ پہلے اس عہدے پر تعینات ہوئے. اس کی ایک الگ کہانی جو آگے چل کے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. تو اس میں 2 انٹامولوجسٹ جو ہے وہ بھی گرفتار کیے ہیں ایف آئی اے نے. اور ڈائریکٹر انٹامولوجسٹ یعنی وہ ماہرین ہیں جو کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو درآمد ہو ہے برآمد اور جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ان کی صحت ہیں یا غیر مضر صحت ہیں، ان کی لیب یا نہیں. ہاں بالکل، لیب ٹیسٹ لیتے ہیں اور
یہ تمام کھانے پینے کے لیے یہ انٹومولوجسٹ استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں یہ گرفتار کیا گیا اور اب وہ جیل جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک سارن انٹرپرائزز ہے مالک، جس کی یہ 5 کنٹینر تھے، اور ان کے جو مالک ہے اس کا نام انیس ہے، جس کی تلاش میں جو ہے وہ ایف آئی اے کوشش کر رہی ہے لیکن تاحال گرفتار. اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت ایف آئی اے تک یہ معاملات پہنچے تو ایف آئی اے خاموشی سے سب سے پہلے سارم انٹرپرائزز کے مالک کو گرفتار کرنے چاہیے، کیونکہ مین ایکیوز اس ایف آئی آر کے اندر وہی تھے جس نے جال سازی، وہ بینیفیشری بھی وہی ہے، اور وہ انٹامولوجسٹ کو استعمال بھی انہوں نے ہی کیا اور رشوت اس کے ذریعے ہی سارا معاملہ. لیکن اس میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی طرف سے ایک نیگلیجنس بہت زیادہ جو سامنے آئی کہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایک مراسلہ جاری کر دیا کہ مضر صحت کالا چنا جو کراچی پورٹ پہ تھا اس کی کلیئرنس کے لیے جال سازی کی جا رہی ہے، جس کے بعد وہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کروا دی اس کی، جس کی صورت میں یہ ہوا کہ پریشر جو ہے وہ ایف آئی اے پہ پڑا اور اطلاع جو ہے وہ سارم انٹرپرائزز کو پہنچی اور اس کے مالک جو ہے وہ روپوش ہو گیا. اور ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر کی اس میں انٹامولوجسٹ اور ڈائریکٹر کوارنٹائن ہی صرف ان کے ہاتھ میں آ سکے. تو بس یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن اس انویسٹیگیشن سے اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے جو کارپوریٹ کرائم سرکل میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے کچھ ایسے افسران جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں، جس سے ایک آپ کو ایک نیا جو ہے وہ اسکینڈل ہمیں جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کی کوششوں کے لیے جو ہے وہ اندر خانے میں جو ہے بہت زیادہ. آپ یہ تھوڑا مجھے قاسم کاکڑ صاحب کے بارے میں بتائیں گے، یہ 1.5 ماہ پہلے ہی یہاں پہ تعینات ہوئے ہیں اور ان کی کیا ریپوٹیشن ہے اور یہ اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ جی یہ اپنے ناظرین کو ہم اس حوالے سے بہت بتا دیں کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن جب ایف آئی اے میں کسٹم اسکینڈل میگا اسکینڈل کیس جب سامنے آیا تھا جس میں چھالیہ اسمگلنگ تھی، تو اس وقت ڈائریکٹر کوارنٹائن جو ہے وہ سہیل شہزاد صاحب تھے اور جولائی 2023 میں ان کا ٹرانسفر کر کے انہیں منسٹری آف فوڈ انڈسٹری میں ایز اے کمشنر کے طور پہ پوسٹ کر دیا گیا. اور اس جو اسکینڈل تھا اس میں ان کو نکال دیا کیونکہ اس میں سارا جو جتنا بھی نزلہ تھا وہ ڈائریکٹر کوارنٹائن ایسی پوسٹ ہے اس کے اوپر جانا تھا. تو ان کو بچایا گیا، ان کو بچا کے سائڈ لائن کیا گیا. اور پھر یہ 2 مہینے سہیل شہزاد صاحب تو اس سے پہلے بھی کافی عرصے تک اس ادارے میں مختلف عہدوں پہ فارغ رہے اور بہت ہی فائز رہے اور بہت ہی زیادہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ کے کو چلائے تھے ہی وہ ہے. ایون کہ ڈائریکٹر جنرل کے سے بھی ان کے اختلافات ہوں تو ڈائریکٹر جنرل کو جانا پڑتا ہے. بالکل ہاں، لیکن ڈائریکٹر کوارنٹائن اپنی جگہ موجود رہتے. تو یہ اس میں ہوا ہے معاملہ کہ 2 مہینے تو ایف آئی اے نے، آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب ایف آئی اے نے یہ چھالیہ کی اسمگلنگ کا جو ایک وہ پورا نیٹ ورک الرٹ کیا جس میں کسٹم کے زیادہ تر افسران شامل تھے، تو اس وقت ڈائریکٹر کوارنٹائن سہیل شہزاد تھے، لیکن ان کا فوری طور پہ تبادلہ کر دیا. 1 ہفتے کے لیے دوبارہ تعینات ہوئے تھے اور 1 ہفتے میں ہی جب یہ ایف آئی آر ہوئی تو 1 ہفتے بعد ان کو واپس جو ہے ڈائریکٹر کمشنر تاکہ وہ اس اسکینڈل کا پارٹ نہ اور دور رہے اس معاملے سے. تو اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جب یہ ان کے سہیل شہزاد کے جانے کے بعد 2 مہینے یہ پوسٹ خالی رہی، اس کے بعد اکتوبر کے اینڈ میں جو ہے وہ قاسم کاکڑ جو کوئٹہ سے ان کا ٹرانسفر ہوا اور وہ کراچی جہاں پوسٹ ہوئے ڈائریکٹر کوارنٹائن کی سیٹ پر. تو انہوں نے 2-3 چیزیں فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کی جو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ بن گئی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم ان کی وہ جو نیٹ ورک چل رہا تھا پلانٹ پروٹیکشن. بالکل. اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو اکتوبر اور دسمبر کی میں آپ کو اس میں گزارشات اس میں کچھ بتا دوں کہ چھالیہ کے جب اسکینڈل تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں تھوڑا سا اس کے معاملات تھوڑے سے کمزور ہونا شروع ہوئے تھے. عمران نورانی کے جو چھالیہ اسمگلر ہے 164 کے بیان کے بعد 51 ملزمان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل منتقل ہو چکی تھی اور جو اے سی سی میں جو ایف آئی آر تھی وہ انڈر ٹرائل ہو چکی تھی. یعنی ایف آئی اے کے جو اینٹی کرپشن سرکل کے جو ایف آئی آر تھی وہ انڈر ٹرائل ہو چکی ہے کورٹ میں. تو کورٹ میں اب اس کی وہ ضمانتوں کے حوالے سے اور چارج شیٹ جمع ہو چکی ہے. تو معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ گرد بیٹھنے شروع ہو گئی تھی. تو اس دوران میں 118 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کراچی پورٹ پر جو ایف آئی اے اینٹی کرپشن چھالیہ کے 118 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے جو مقدمے میں 5 کا جو نوٹس ہوتا ہے اس کے تحت. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کسٹم کے جو پریزیڈنٹ کے جو چیف ہیں ارشد جواد صاحب، ان کو خصوصی ہدایت ایف آئی اے کی طرف سے دی گئی ہے کہ اس کی کلیئرنس نہ ہو کیونکہ یہ اس کیس میں بہت ایویڈنس کے طور پر. لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ عمران نورانی
جب سے 164 کے بیان کے بعد ریلیز میں ہے FIA کی اس پریشر کی وجہ سے باہر نکلے ہیں اس وقت، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ انڈونیشیا اور سری لنکا کے 2 میمن جو ہیں، ایک کا نام محسن ہے اور ایک کا نام یاسین ہے۔ انڈونیشیا اور یہ ایکچوئل میں سری لنکن بیس ہے، مثلا سری لنکا کے شہری ہیں اور میمن ہیں محسن اور یاسین۔ ایک کا بزنس جو ہے وہ انڈونیشیا میں اور ایک کا بزنس جو ہے وہ سری لنکا میں۔ تو ان کی کوئی 20 کروڑ روپے جو ہے وہ واجب الادا ہے، مثلا انہوں نے دینے ہیں عمران نورانی نے ان دونوں پارٹیوں کو، لیکن جب تک وہ کنٹینر کلیئر 118 کنٹینر جو چھالیا کے بالکل 118 کنٹینر جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ان کی وہ اس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں جاری ہیں، اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک جب ان سے کوششیں شروع کی تو قاسم کاکڑ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، جو قاسم کاکڑ جو کہ گرفتار ہوئے ہیں، جو وہ یہ کالے چنے کی جو جعلسازی کے ذریعے اس کی کلیئرنس کرانے میں مضر صحت کالے چنے کی، بالکل وہ جو ہے اب وہ اس میں رکاوٹ تھے چھالیا کے اس میں۔ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں جتنے بھی انٹامولوجسٹ ہیں وہ سب کانٹریکٹ بیسس ہیں، تو جتنے کانٹریکٹ بیس پہ جو آتے ہیں یہ رشوت وصول کرتے ہیں، اور جو ہے وہ چھالیا کی جو رپورٹ ہے اس کی غلط بنا کے اس سے رشوت وصول ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے کانٹریکٹ بیسس پہ کام۔ تو قاسم کاکڑ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ جتنے 85 انٹامولوجسٹ کو جو ہے وہ کنفرم کرانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کے یعنی پرماننٹ ملازم ہو تاکہ ان پہ اعتماد کیا جائے اور جب بھی کوئی کارروائی ہو تو کوشچنس میں وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے سب سے، اور دوسرا یہ ہوا کہ ایک سیکرٹری لیول کے جو فوڈ اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری لیول کے افسر نے جب قاسم کاکڑ سے رابطہ کیا کہ چھالیا کے حوالے سے آپ کو ایک لائحہ عمل بنائے، اور اس کی تو انہوں نے ان کو یہ واضح جواب دیا اور تحریری طور پہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ اگر جس طرح چاول کی کنسائنمنٹ اگر کلیئر ہوتی ہے تو چاول کی جتنی بھی جو کاروباری افراد ہیں انہوں نے اپنی ایک لیب، انٹرنیشنل لیب جو ہے وہ ریکمنڈ کرائی ہوئی ہے، اور انہوں نے اسی ذریعے سے جو ہے آپ تو چھالیا والے بھی جو ہے جتنے بھی اگر وہ لیگل کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل لیب سے وہ منگوا لیں رپورٹ، اور اس کے بعد ہمارے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ قاسم کاکڑ کے اوپر جو ہے وہ یہ نزلہ گر گیا اور وہ گرفتار۔ تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ قاسم کاکڑ کو اس عہدے سے، کیونکہ وہ چھالیا کے 118 کنٹینرز پہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے جو کہ FIA کے کیس کا ایک بہت اہم ایویڈنس بھی ہے، اور وہ چھالیا بھی کہا جاتا ہے کہ مضر صحت ہی چھالیا ہے، بالکل، کیونکہ وہ پچھلے اب 6 مہینے تو وہ پورٹ پہ 7-8 مہینے سے وہ پورٹ پہ موجود ہے۔ تو قاسم کاکڑ چونکہ رکاوٹ تھے، تو یہ سارا جو کالے چنے کا جو کہ یعنی 2 سال تقریباً 2.25 سال پہلے جو ایک شپمنٹ آئی تھی جو کہ مضر صحت قرار دی گئی تھی، اس کو کلیئر کرانے کی جعلسازی کے میں قاسم کاکڑ کو بن گیا۔ تو یہ کوئی سازش ہے قاسم کاکڑ کے خلاف؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ قاسم FIA کے کیس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مثلا وہ کیس تو انہوں نے جینوئن ایک کیس بنایا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں ایک بڑی کوئی سازش ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک یہ معاملہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو میری اطلاعات ہے اور جو میری معلومات ہے مثلا جو جیسے مختلف لوگوں سے جب حاصل کی، تو 100 کنٹینرز کی ایک کنسائنمنٹ جو ہے وہ چھالیا کی ابھی آنے والی ہے پاکستان میں انڈونیشیا سے اور سری لنکا سے۔ تو اس کنسائنمنٹ کو، اور جو 118 جو کنٹینر جو پھنسے ہوئے ہیں کراچی پورٹ پہ، کیونکہ ان کا پچھلے جب یہ ماضی میں بھی یہی حرکات رہی ہے کہ جب 2 کنٹینر یہ پورٹ سے کلیئر کرواتے تھے اور اس کی آڑ میں 20 کنٹینر جو اسمگل شدہ ہوتے تھے اس کو ساتھ مرچ کر کے اور ڈاکومنٹ میں جعلسازی کر کے پھر وہ مختلف فیکٹریوں کو مہیا کیا جاتا تھا۔ تو سیم یہی طریقہ اس میں اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی رکاوٹ سب سے بڑی جو ہے وہ ڈائریکٹر کوارنٹائن قاسم کاکڑ تھے۔ لیکن FIA نے ایک طرف کیس تو اچھا بنا دیا، لیکن FIA کو یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے ابھی کہ آیا کہ نیا ڈائریکٹر کوارنٹائن، کیونکہ FIA کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قاسم کاکڑ جو ہے وہ کہیں کسی سازش کا شکار تو نہیں ہوئے، کیونکہ وہ آپ کی اطلاعات، اور ظاہر ہے آپ بڑے باخبر ہیں اس حوالے سے، تو آپ کے پاس یہ اطلاعات ہے کہ قاسم کاکڑ جو ایک نیٹ ورک جو چلایا جا رہا تھا جس میں مضر صحت تیل، مضر صحت چھالیا، مضر صحت دالیں، کالا چنا، یہ چیزیں پاکستان میں غیر لائی جاتی تھی اور پاکستانی مارکیٹ میں پاکستانی صارفین کو مضر صحت اشیاء فروخت کی جاتی تھی، اس میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے۔ بالکل بڑی رکاوٹ ہے۔ اب FIA اینٹی کرپشن سرکل یہاں یہ کیس انڈر ٹرائل ہے، اور FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل جہاں پر نئی FIR ہو رہی ہیں اس اسکینڈل کے حوالے سے،
اور خصوصی طور پر ڈائریکٹر FIA کراچی کے لیے ہے یہ کہ ان کو یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ایک ایسی کارروائی جس میں خود FIA نے جو ہے ایک بہتر کارروائی کر کے چلیں ڈائریکٹر کوارنٹائن کو اور انٹومولوجسٹ کو گرفتار تو کر لیا ہے، لیکن اس کی آڑ میں کیا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن یہ فائدہ ہوتی یا جو چھالیہ اسمگلرس ہیں دیکھیے وہ اس نیٹورک سے فائدہ اٹھانے. اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے تقریباً گزشتہ 10-15 سالوں میں متعدد انکوائریز FIA نے رجسٹرڈ کی، بالکل لیکن کبھی بھی کسی بھی انکوائری کو کبھی بھی FIR میں کنورٹ نہیں کیا گیا. بالکل یہ پہلا واقعہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے خلاف کوئی FIR درج کی گئی ہے، اور اس میں ایک ایسے افسر کو جو مبینہ طور پر جس کی شہرت اچھی ہے اور جو کہ اس ادارے میں کرپشن اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف رکاوٹ بنا ہوا تھا، بالکل. اسے گرفتار کیا گیا. تو یہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے. ہم اس کیس کے حوالے سے ناظرین آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے آئندہ پروگراموں میں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.